امریکہ کا وینزویلا پر حملہ کریکس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ دفاعی ہیڈ کوارٹرز اور فوجی تنصیبات پر شدید بمباری حملوں میں 100 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ امریکی فوج نے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا۔ بیرون ملک منتقل صدر ٹرمپ کی وینزویلا پر حملوں کی تصدیق۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ وینزویلا اور اس کی قیادت کے خلاف بڑے پیمانے پر کامیاب آپریشن کیا۔ امریکی حملوں سے کریکس میں مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ شہر کی بجلی منقطع، صدارتی محل کے گرد اور اعتراف میں ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا گشت۔ وینزویلا حکومت کی امریکی حملوں کی شدید مذمت، امریکہ کو سخت جواب دینے کا اعلان۔ وینزویلین وزیر دفاع نے صدر مادورو کی امریکی فوج کے ہاتھوں گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ کہا امریکہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہر حال میں فتح حاصل کریں گے۔ وینزویلا غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کے خلاف سخت مزاحمت کرے گا۔ حملوں کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ کیا صدر اور ان کی اہلیہ زندہ ہیں؟ وینزویلا نائب صدر ڈیلسی نے امریکہ سے ثبوت مانگ لیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا فوجی کارروائی عدالتی وارنٹ پر عمل درآمد کرانے کے لیے کی گئی۔ صدر وینزویلا کو امریکہ میں فوجداری مقدمات کا سامنا ہوگا۔ امریکی سفارت خانے نے کریکس میں آپریشنز معطل کر دیے۔ امریکی شہریوں کو فوری وینزویلا چھوڑنے کی ہدایت۔ روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ ایران نے وینزویلا پر حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ حملہ علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے، اقوام متحدہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ کولمبین صدر کا امریکی حملوں کے بعد وینزویلا کی سرحد پر فوج تعینات کرنے کا اعلان۔ وینزویلا پر حملوں میں نشانہ بننے والے مقامات کی فہرست جاری کر دی۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، اہم سنگ میل عبور۔ پاک فضائیہ کے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت، دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے میں مؤثر۔ تیمور کروز میزائل جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس اور پاک فضائیہ کی روایتی دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ۔ تیمور ویپن سسٹم علاقائی سیکیورٹی ماحول میں پاکستان کی قابل اعتماد دفاع کو مضبوط بناتا ہے۔ تیمور میزائل کا کامیاب تجربہ قومی سلامتی کے اہداف کے حصول کی عکاسی کرتا ہے۔ فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ پاک افواج کے سینئر افسران اور سائنسدانوں نے کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار بیجنگ چلے گئے۔ کل پاک چین وزراء خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈائیلاگ میں دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ اسحاق ڈار 2026 میں چین کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کا اقوام متحدہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر فوری رد عمل دینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا UN سیکرٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو خط۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کو دھمکی کی مذمت کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی سفیر نے خط میں کہا کہ امریکی صدر کا بیان اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بے امنی بھڑکانے کی کوئی بھی کوشش ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ جارحیت کا مناسب اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور کسی بھی ممکنہ کشیدگی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے مداخلت کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے مظاہرین کو قتل کیا اور گولی چلائی تو امریکہ مظاہرین کو بچانے کے لیے آئے گا۔ ایران میں مہنگائی اور کرنسی میں گراوٹ کے خلاف عوامی مظاہرے جاری۔ مختلف مقامات پر ایرانی پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، اب تک 6 مظاہرین اور 1 پولیس اہلکار جاں بحق۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے 30 سے زائد پولیس اہلکار زخمی۔ مظاہروں کے باعث کئی صوبوں میں اسکولز، یونیورسٹیاں اور سرکاری ادارے بند۔ عدالت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔
سیشن کورٹ اسلام آباد میں سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ عدالت نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت 17 جنوری تک ملتوی۔ ادھر 9 مئی کے 11 مقدمات کی ADC راولپنڈی میں سماعت۔ عدالت کی ملزمان کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت۔ سماعت 16 جنوری تک ملتوی۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹرویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ اسپتال کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز کی انٹرویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کی ہدایت۔ ملک کے بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ قلات میں پارہ -7، گوبس قلام میں -4 ڈگری ریکارڈ۔ استور میں وقفے سے موتیوں کی برسات، ندی نالوں میں پانی منجمد، شاہراہیں برف سے ڈھک گئیں، معمولات زندگی شدید متاثر۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کا دورہ، کوچز اور کھلاڑیوں سے ملاقات۔ محسن نقوی کی خواتین کھلاڑیوں کو غذائیت سے بھرپور کھانا دینے کی ہدایت۔ کہا کہ خواتین کھلاڑیوں کو ٹریننگ کے دوران بہترین سہولیات کی فراہمی جاری ہے۔ بہترین کوچز آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ نے صرف محنت سے ٹریننگ کرنی ہے۔ ہر موقع پر جذبے اور عزم کے ساتھ فائٹ کریں، کبھی ہمت نہ ہاریں۔ مکمل فٹ کھلاڑی کا واضح فرق گراؤنڈ میں نظر آتا ہے۔ نیو یارک کی معروف پاکستانی نژاد امریکی وکیل علی نجمی کے لیے اعزاز۔ علی نجمی میئر نیو یارک کی عدالتی مشاورتی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ نیو یارک میئر زہران ممدانی نے علی نجمی کی تقرری ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کی۔ ادھر میئر نیو یارک پاکستانی خاتون سے مل کر آبدیدہ ہو گئے۔ زہران ممدانی نے حلف اٹھانے کے بعد نیو یارک کے شہریوں سے ملاقات کی۔ پاکستانی خاتون نے کہا کہ ان کی انگریزی اچھی نہیں، اس لیے وہ کچھ لکھ کر لائی ہیں۔ آپ جیسے لوگوں نے نیو یارک کو بہت خوبصورت بنا دیا۔ خاتون کی باتیں سن کر زہران ممدانی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ برطانیہ کے ویزا قوانین میں بڑی تبدیلی، پیشہ ورانہ اور جاب ویزوں کے لیے انگریزی زبان کا B2 لیول ضروری قرار۔ B2 لیول میں درخواست گزار کو پیچیدہ اور تکنیکی موضوعات پر انگریزی میں گفتگو کی قابلیت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ویزا قوانین میں سختی سے غیر ملکیوں کے لیے مشکلات مزید بڑھنے کا خدشہ۔ میکسیکو 6.5 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، مختلف واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد ہلاک، اسپتالوں اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ زلزلے کا مرکز پیسیفک ساحل کے قریب گیریرو میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد 420 آفٹر شاکس آئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب، سڑکیں اور عمارتیں پانی میں ڈوب گئیں۔ نیشنل ویدر سروس نے مزید سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کی وارننگ بھی جاری۔ ادھر استنبول میں برفباری کے خوبصورت نظارے، 2 روز سے جاری برفباری نے شہر کا حسن دوبالا کر دیا۔ آسمان سے گرتے گالوں سے شاہراہوں سمیت ہر چیز پر سفیدی چھا گئی۔ غیر ملکی سیاح برف باری انجوائے کرنے سڑکوں پر نکل آئے۔ روسی دارالحکومت ماسکو بھی شدید برف باری کی لپیٹ میں آ گیا۔ سڑکوں اور عمارتوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ زہران ممدانی نے امریکی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا اس اقدام سے نیو یارک میں ہزاروں وینزویلین متاثر ہوں گے۔